بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی خصوصیات۔ محترم ناظرین، اللہ نے جو روزے ہم پر فرض کیے ان کی خوبیاں اور کمالات بے شمار ہیں جن کا احاطہ انسان کے بس میں نہیں۔ اس ویڈیو میں چند اہم خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے اور اس نے ہماری تربیت اور نجات کی خاطر کیوں روزے فرض کیے ہیں۔ نمبر 1، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ فرض کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مقصد بیان فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ اس سے امید ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اللہ کا ارشاد ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں ہیں۔ روزے سے انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ ہم روزے کی حالت میں اسی لیے تو کچھ کھاتے پیتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جسے تقوی کہا جاتا ہے۔ روزے کے علاوہ وہ کون سی عبادت ہے جو یہ احساس اس درجے تک کراتی ہے کہ گویا انسان خدا کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ کسی تنہائی اور خلوت میں بھی روزے کو توڑنے والا کام نہیں کرتا۔ نمبر 2، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور معاصی سے بچاتا ہے۔ شر سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ روزے کا بڑا فائدہ ہے۔ انسان گناہوں سے دور رہ کر اپنے اخلاق و کردار سنوارتا ہے۔ نمبر 3، روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ روزے کی وجہ سے روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ روزے کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک بندے کی معراج یہی ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے اور اسے معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ نمبر 4، روزے کی ایک خصوصیات یہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزہ رکھنے والوں کے لیے مخصوص کراتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حشر کے دن آواز لگائی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جب تمام روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ نمبر 5، روزے کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزے اور قرآن کے علاوہ کسی عبادت کو یہ سعادت حاصل نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نمبر 6، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں اگرچہ منہ کی بو انسانوں کو ناگوار لگتی ہے مگر اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے اس کو وہ بو بھی مشک سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایک مشت خاکی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس کا خالق و مالک اس کی ناگوار بو کو بھی پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہر عمل کا کفارہ ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور یقیناً روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 7، اللہ روزے دار کو افطار کرانے پر بھی اجر دیتا ہے۔ اگر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے تو اس کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان میں کسی شخص کا روزہ کھلوائے تو اس کی مغفرت اور دوزخ سے چھٹکارے کا سبب ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کے لیے ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی واقع نہ ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس کو بھی دے گا جو دودھ کی لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے، اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے تو اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ نمبر 8، روزے کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ روزے دار کو 2 خوشیاں عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جبکہ وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری جبکہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ ایک خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے جب روزے دار افطار کے لیے بیٹھتا ہے، پیاس کی شدت میں وہ شربت کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تیز گرمی میں ٹھنڈے پانی اور شربت کی لذت کو صرف ایک روزے دار ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اس کی لذت اور ذائقہ کے حسن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روزے دار اپنے روزے کی تکمیل پر بھی خوش ہوتا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر بھی خوش ہوتا ہے۔ دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس وقت اس کا رب اسے روزوں کے بدلے میں جو انعامات عطا کرے گا وہ روزے دار کے اندازے سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ اس کے منہ کی بو کی مشک سے زیادہ پسند کیا جائے گا۔ اسے باب ریان سے جنت میں جانے کا مزدہ سنایا جائے گا۔ یہ خوشی پا کر روزے دار پھولا نہ سمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔